السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور یہ روزہ نمبر 11 ہے اور افطاری کا ٹائم ہے۔ سحری میں نے ریکارڈ نہیں کی تھی تو آج زیادہ باتیں نہیں کرتے، بس جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل جائے۔ اور انسٹاگرام کا میرا ہینڈل جو ہے، انسٹاگرام کو انسٹال کرنے کے بعد اس کو ڈھونڈ کے اس کو فالو کر لیں۔ تھمبنیل میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ آج افطاری میں سموسے بن رہے ہیں، تو جلدی سے چلتے ہیں سموسوں کی طرف۔ آلو میں نے چھیل کے کاٹ لیے اور اب ان کو بوائل کروں گی۔ میں چھلکے سمیت بوائل نہیں کر رہی، ایک تو ٹائم بچتا ہے اور دوسرا پھر آپ کو وہ جو بعد میں چھیلنے پڑتے ہیں اسے آدھا آلو جو ہے وہ تو ناخنوں کے اندر ہی گھس جاتا ہے۔ اب میں نے نمک ڈال دیا، نمک ڈالنے کے بعد اس میں پانی ڈال کے میں نے جیسے اس میں بوائل آیا ایک، اب میں نے اس میں مٹر ایڈ کر دیے تھے۔ مٹر آپ کی اپنی مرضی ہے، چاہیں تو ایڈ کریں چاہے تو نہ کریں۔ ایڈ کر دیں گے تھوڑے سے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا، لیکن یہ بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنے۔ یہ تقریباً 2 مٹھیاں تھی جو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی تھی، یہ بھی آلو کے ساتھ ہی بوائل ہوتے رہیں گے۔ یہاں ہم آٹے کی طرف آ جاتے ہیں، جو سموسوں کے کرسٹ کے لیے آٹا ہم نے گوندنا ہے۔ ہاف کپ یہ میں نے لیا ہے، ہاف کپ پانی ڈال دیا ہے، ہاف کپ ہی میں نے بناسپتی گھی ڈال دیا ہے۔ جو بناسپتی گھی ہوتا ہے وہی ڈالنا ہے، آئل نہیں ڈالنا۔ اور 1 چمچ اس میں زیرہ ڈال دیا ہے اور نمک ڈال دیا ہے 1 ٹی اسپون۔ اب اس کو ہاتھوں سے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے، اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ یہ بالکل یکجان ہو جائے، کوئی بھی چیز الگ الگ نہیں رہے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے اس کو یوں مکس کر دینا ہے۔ یہ والا جو سٹیپ ہے نا، یہ جو خستہ سموسے ہوتے ہیں کرکرے سے، کرسپی سے بھی اور بھربھرے سے، یہ سٹیپ ان سموسوں کے لیے، اس کرسٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ورنہ تو آپ ویسے بھی میدے کا آٹا گوندھ کے سموسے بنا ہی لیتے ہوں گے، بہت سارے لوگ بناتے ہوں گے، لیکن وہ جو ایک کرنچی ٹائپ کا اس کا کرسٹ بنتا ہے نا، وہ اسی میتھڈ سے آئے گا۔ تو اس میں نے تقریباً 2.5 کپ میدا یہ ڈال دیا ہے، کپ جو میجرنگ کپ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر والا کپ ہے تو وہ بھی آپ 2.5 کپ لے سکتے ہیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس کا، میں نے اندازہ نہیں ڈالا تھا، بس یہ اس حساب سے ڈالنا ہے کہ یہ جو آپ نے مٹیریل پہلے بنایا ہے نا لیکوڈ والا، گھی، پانی اور زیرہ وغیرہ، یہ جو اس کی مکسنگ ہے نا آٹے کی، یہ اسی مٹیریل کے اندر ہو جائے۔ بعد میں آپ اس ہلکی پھلکی سافٹنس کے لیے تھوڑا بہت پانی ایڈ کرنا پڑے۔ اور اس کو یہ جو گوندنا ہے یہ بھی نارمل آٹے کی طرح نہیں گوندنا، اس طرح سے آپ نے اس کو اکٹھا کرتے جانا ہے اور ہاتھوں سے توڑتے جانا ہے، اس کی لیئرز بناتے جانی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں اس طرح سے میں توڑ رہی تھی اس کو ساتھ ساتھ۔ اگر آپ میدا گھر والے کپ سے، جو چائے والا کپ ہوتا ہے اس سے میجر کر رہے ہیں تو کوشش کریں جو سب سے چھوٹے سائز کا مگ ہوتا ہے نا، کپ ہوتا ہے جس کے اندر بالکل 2 گھونٹ چائے آتی ہے، وہ والا لیں، وہ پھر اس کپ کے اکارڈنگ صحیح میجرمنٹ ہوگی۔ اب دیکھیں میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا سٹارٹ کیا ہے، تو بالکل 1 ٹیبل سپون پانی میں ڈالتی ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کو گوندتی ہوں، پھر 1 ٹیبل سپون ڈالتی ہوں، حتیٰ کہ مجھے جو کنسسٹنسی چاہیے وہ مل جائے۔ اور اس کو گوندنے کے ساتھ ساتھ پھر بھی میں اس کو توڑے گئی ہوں، توڑتے رہنا ہے اس کو، اور پھر بعد میں جب تھوڑا سا اسیمبل ہونے لگے پھر اس طرح سے اس کو گوندھ دینا ہے، کیونکہ وہ جو توڑنے کا عمل تھا نا وہ یہاں پہ آ کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ سافٹ نہیں کرنا، بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا، کوشش کرنا ہے کہ 1 ٹیبل سپون کر کے 3 سے 4 ٹیبل سپون سے زیادہ پانی نہ جائے اس کے اندر۔ میرے پاس ایک فل گلاس بھرا ہوا تھا جو ہاف بھی نہیں ہوا تھا آٹا گوندنے کے بعد۔ اور اس طرح کا ٹیکسچر ہونا چاہیے کہ ہاتھ سے پھیلائیں تو پھیل بھی رہا ہو تھوڑا بہت، لیکن اتنا نرم نہ ہو کہ ہاتھ سے گر رہا ہو۔ آپ کو پتہ ہے میدے کے اندر لچک ہوتی ہے تو وہ لچک کی وجہ سے گر نہ رہا ہو۔ بس اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا کے اس کو کپڑا دے کے ڈھک دیں، تھوڑی دیر 15 سے 20 منٹ اس کو ریسٹ مل جاتی ہے، تو پھر اس کو نکال کے اس کے بالز بنا لیں جتنے آپ کو چاہیے۔ کوشش کریں کہ جتنا پوری کا حلوہ پوری کا بال ہوتا ہے نا صرف اتنا بنائیں، کیونکہ یہ اس کو بعد میں باریک بھی کرنا ہوتا ہے۔ بہت بڑا بال ہوگا تو بہت ہیوی قسم کا سموسہ بن جائے گا، اس کو پھر بھرنا بھی مشکل ہے، اس کو پھر فرائی کرنا بھی مشکل ہے۔ پیڑے بنانے کا جو عمل آپ کو ٹھیک لگے آپ اس طریقے سے بنا لیں، مجھے جس طرح ایزی لگتا ہے میں نے بنا لیا۔ یہاں پہ اب اس کی اسٹفنگ ریڈی کر لیتے ہیں، جو سموسوں کے بھرنے کے لیے مٹیریل تیار کرنا ہے نا وہ ریڈی کر لیتے ہیں۔ 3 سے 4 ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے، اس کے اندر میں نے سوکھا دھنیا ڈال دیا ہے، پھر میں نے اس کے اندر زیرہ ڈال دیا ہے، 1-1.5 ٹیبل سپون ہے، اور یہ 3 سے 4 سبز مرچیں بہت بریک بریک کاٹنی تاکہ دانتوں کے نیچے نہ آئیں۔ اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے اتنا کہ اس کی جو اپنی اروما ہے نا کچے والی وہ دور ہو جائے، اور پھر اس کے اندر چلی فلیکس ڈال دینی، دڑا سرخ مرچ ہوتی ہے وہ والی ڈال دینی ہے، یہ بھی میں نے 1 ٹی اسپون ڈالی تھی، کیونکہ میرے پاس تھے تقریباً 1 کلو آلو اور آدھا کلو مٹر کے دانے تھے، اور اس میں تقریباً 15 سے 18 سموسے بھرے گئے تھے، تو اس حساب سے اپنا حساب رکھ لیں۔ اگر آپ کو کم سموسے بنانے ہیں تو آپ اس سے مٹیریل کو ہاف کر لیں، سمپل۔ اس میں نے اب سرخ مرچ پاؤڈر اور ہلدی پاؤڈر بھی ایڈ کر دیا ہے، اور اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے، بس 2 سے 3 منٹ بھوننا ہے۔ یہاں پہ اس میں پیاز اس جگہ پہ ایڈ اس لیے کیا ہے کیونکہ مجھے پیاز کا کرنچ اچھا لگتا ہے، اگر آپ پہلے ڈال دیں گے تو پھر وہ سوگی سا ہو جائے گا۔ بہرحال جس طرح سے آپ کو پسند ہے آپ اسی طرح سے ڈالیں۔ آلو کو میش کر لینا ہے، لیکن اس طرح سے میش کرنا ہے کہ آلو کے پیسز اس میں رہ جائیں۔ جب ہم آلو کے پراٹھے بناتے ہیں تو اس کو مکمل طور پر پیسٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ فلنگ کے دوران اس کو مکمل طور پر پیسٹ نہیں کرتے،
کیونکہ وہ جو اس کے آلو کے پیسز رہ جاتے ہیں نا وہ اچھے لگتے ہیں. بس یہ کرش کیے ہوئے میش کیے ہوئے آلوؤں کو اور مٹر کو اس بھنے ہوئے مسالے کے اندر ڈال دینا ہے اور بالکل اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ہر چیز آلو اور مٹر کے اندر بھی اچھے سے انفیوز کر جائے, پورا ایک جیسے مٹیریل ہو جائے, نمک مرچ ہر چیز سیٹل ڈاؤن ہو جائے. روزہ ہے تو آف کورس آپ چیک نہیں کر سکیں گے, لیکن کسی غیر روزہ دار کو چیک کروا لیں. یہاں پہ میں نے اس کے اندر کسوری میتھی ڈالی ہے تقریباً ½ چائے کا چمچ, بس اس سے زیادہ نہیں, تاکہ وہ بہت تیز ٹیسٹ بھی نہ آئے اس کا اور بالکل پھیکا بھی نہیں لگے. اس کا بہت اچھا لگتا ہے, ہلکا سا اروما بہت اچھا لگتا ہے. بس یہ ہماری اسٹفنگ ہو گئی تھی ریڈی, اس کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا. اور یہاں پہ اب میں پٹیاں تیار کرنے لگی تھی. میں پٹیاں وہ والی ریڈی نہیں کرتی جو زیادہ ساری وہ پیڑے روٹیاں بنا کے پھر اس کے اندر گھی لگا کے, وہ 1-2 دفعہ بنایا ہے لیکن وہ اتنا کامیاب نہیں رہا. پتہ نہیں سموسہ پھٹ جاتا ہے کبھی اور کرنچی نہیں بنتا, تو مجھے یہ چیز زیادہ کامیاب لگتی ہے. یہ بھی بہت ایزی ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. بس وہ جو آپ نے پیڑے کیے ہوئے ہیں ان کو آپ نے کافی سارا خشکا لگا کے بیلنا ہے. کافی سارا خشکا اس لیے لگانا ہے تاکہ وہ اپنی شیپ ہولڈ کر سکیں. سموسے بھر کے رکھیں گے نا پھر وہ گرتے جائیں گے, لیٹتے جائیں گے اگر آپ اس کو کافی سارا خشکا نہیں لگائیں گے تو. اور جتنا باریک بیل سکیں اتنا باریک بیلنا ہے, بس پھٹنا نہیں چاہیے. اور لمبائی میں بیلنا ہے, اس طرح سے اوول شیپ میں بیلنا ہے, کیونکہ پھر آپ کا سموسہ جو ہے اس کی شیپ بالکل ٹھیک بنتی ہے. اگر آپ بالکل گول روٹی کی طرح بیل لیتے ہیں نا تو پھر سموسے کی شیپ ٹھیک نہیں بنتی, وہ پھیلا پھیلا سا بنتا ہے, اس کو بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بند کر بھی لیں گے تو پھر اس کی چوڑائی اتنی زیادہ بن جاتی ہے کہ وہ کڑاہی کے اندر 3-4 سے زیادہ سموسے پورے آتے ہی نہیں ہیں. اور بس اس کو ہاف میں کاٹ لیا میں نے. تو یہ 5 روٹیاں تھیں, 5 پیڑے تھے, تو یہ تقریباً ہمارے 10 سموسے اس دن بن گئے تھے الحمدللہ ایک افطاری کے لیے. تو اس میں سے آٹا بھی بچ گیا تھا, اس میں سے مٹیریل بھی بچ گیا تھا. تو نیکسٹ ڈے بھی میں نے یہی سموسے پھر فرائی کیے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو بھرنے تو سب کو آتے ہی ہوں گے, لیکن پھر بھی میں ایک سموسہ آپ کو بھر کے دکھا دیتی ہوں کہ اس طرح سے ایک ایج کے اوپر پانی لگانا ہے. اس میں لئی وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور دوسرے سائڈ کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دینا ہے. اب یہاں پہ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ چونچ جو ہے نا سموسے کی اس کو بالکل نیٹ کر لینا ہے, وہ بیٹھی ہوئی نہ ہو, وہ مڑی ہوئی نہ ہو. چیز آپ بنائیں تو وہ خوبصورت بھی تو لگے نا. اور اس کے اندر فلنگ جتنی چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن میری ریکمنڈیشن ہے کہ بہت اس کو ناک منہ تک نہ بھریں, پھر وہ کھانے میں صرف آلو ہی محسوس ہوتے ہیں, کرسٹ کا مزہ نہیں آتا. تقریباً 1 چمچ کافی ہوتا ہے, ایک جو کھانے کا چمچ ہوتا ہے نا چاولوں والا بڑے والا, جو آپ کے گھر میں کٹلری سیٹ کا سب سے بڑا چمچ ہوتا ہے, 1 چمچ بہت ہے, انف ہے. اور اس کو نیچے سے ٹھیک سے لاک کرنا ہے, اوپر سے جہاں سے ایج بند کیا ہے وہ بھی ٹھیک سے لاک کرنا ہے, کیونکہ کہیں سے کھل گیا فرائنگ کے دوران تو پوری کڑاہی میں میس ہو جائے گا. میری ایک سموسہ کھل گیا تھا تو اس نے پوری کڑاہی کے اندر میس کر دیا تھا. یہ ایک اور دیکھ لیں بھرتے ہوئے. اس طرح سے ایج اٹھانا ہے, اس کے اوپر پانی ہلکا ہلکا لگانا ہے اور پھر اس کو لاک کر دینا ہے. اوپر سے چونچ نیٹ کرنی ہے, پھر اس کے اندر فلنگ کرنی ہے. 1 چائے کا چمچ نہیں, ایک کھانے کا چمچ جو ہے, چائے کا چمچ تو بہت کم پڑ جائے گی, وہ چھوٹا سموسہ ہوگا تو پھر آپ کریں گے. یہ تھوڑا بڑا سموسہ ہے, اس کے اندر 1 کھانے کا چمچ فلنگ ہوگی. اور پھر یہ جو سائڈز ہیں اوپر والے, اس کو بھی پانی لگا کے ٹھیک سے لاک کر دینا ہے. اور یہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے تمام سموسے بھرے گئے تھے. بھرنے کے بعد میں نے یہاں رکھے, مجھے یہ بڑے پیارے لگ رہے تھے تو میں نے ایک چھوٹا سا ان کا کلپ بھی لے لیا. سموسے بنانے کا کام بہت لمبا تھا, جس کی وجہ سے میں پھر اس دن ہنڈیاں تو نہیں بنا سکی. بس فریج میں ساگ پڑا ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے سردیوں میں ساگ بنا کے ہم لوگ فریز کر لیتے ہیں. اس کو نکال لیا تھا, ڈیپ فروسٹ ہو گیا تھا, اس کو تڑکا لگانے لگی تھی. ساتھ ہی میں نے آئل چڑھا دیا کڑاہی میں سموسے فرائی کرنے کے لیے, اور ساتھ ہی یہ ہنڈیا میں پیاز رکھ دیا ہے ساگ کو تڑکا لگانے کے لیے. اس میں لہسن اور ادرک ڈالنا ہے. یہاں میں آپ کو ریشو دکھا دیتی ہوں, یہ ریشو ہے میرے پاس. تقریباً ایک بڑا کٹورا تھا ساگ کا, لگا لیں ½ کلو ہوگا, تو اس کے حساب سے. یہ آپ کو آتا ہوگا تڑکا لگانا, ویسے تو میں صرف اپنا سٹائل شیئر کر رہی ہوں کہ اس طرح سے لگاتے ہیں. اور پیاز کو براؤن نہیں ہونے دینا بہت زیادہ. مجھے تو یہ اس کا جو کرنچ سا ہے نا آتا ہے ساگ کے اندر, جب روٹی کے ساتھ ہم اس کو کھاتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے. باقی کئی لوگ اتنا نہیں کرنچ رکھتے, کئی لوگ پیاز بھی بہت کم ڈالتے ہیں, یہ ظاہر اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. جی یہاں پہ یہ ہے کہ آئل ہو گیا بالکل گرم, اور جب آئل بالکل گرم ہو جائے, آپ کو پتہ چل جائے, پھر آپ نے نا آنچ اس کی کم کر دینی ہے. جی ہاں, زیادہ ساری آنچ کے اندر آپ نے سموسے نہیں ڈالنے, کیونکہ وہ جائیں گے اور جاتے ہی جل کے بھسم ہو جائیں گے. ہم نے جل کے بھسم ہوئے سموسے نہیں بنانے. ہم نے اتنی محنت کی ہے اس کے کرسٹ پہ, اس کی فلنگ پہ. ہم نے بے حد خوبصورت کلر دینا ہے سموسوں کو, اور بہت اچھے طریقے سے پکانا ہے. تو اس لیے ہم نے ان سب چیزوں کا, ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے. آنچ میں نے یہاں پہ کافی کم کر دی ہے. اب جیسے یہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں گے نا,
یہ دیکھیں یہاں پہ ہارڈ اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو پلٹا جا سکتا ہے، پھر آپ نے پلٹنا ہے ان کو، فوراً سے نہیں پلٹنا۔ جیسے یہ ایک سائیڈ سے فرم ہوئے ہیں ان کو پلٹا ہے، پھر دوسری سائیڈ سے تھوڑے سے فرم ہوں گے، 5 سے 7 منٹ تو اسی آنچ پہ آپ نے ان کو ایک دفعہ پلٹ کے پکانا ہے تاکہ دونوں سائڈوں سے اپنی شیپ ہولڈ کر لیں۔ اور یہ دیکھیں ایک سموسہ میرا کھل گیا تھا اور اس کا مٹیریل نکل کے پوری کڑاہی میں پھیل گیا تھا، تو بہت اچھے طریقے سے لاک کرنا ہے اپنے سموسوں کو۔ تو جناب جیسے یہ دونوں سائڈوں سے لگیں کہ اپنی شیپ ہولڈ کر چکے ہیں، ٹھیک ہو چکے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی آنچ کو تیز کر کے کلر دیں گے۔ فی الحال یہ پک رہے تھے، اس دوران وہاں پہ میرا مسالہ ریڈی ہو گیا تو میں نے اس کے اندر ساگ بھی ایڈ کر دیا۔ اب اس پوائنٹ پہ مجھے لگا کہ یہ اب نہ پکنا شروع ہو گئے ہیں، اب پھر میں آنچ تیز کر کے نا اس کو بس 2 منٹ کے اندر اندر کلر دے دوں گی۔ جیسے آپ نے آنچ تیز کرنی نا، اس کے بعد پھر آپ نے ان کو موو کرتے رہنا ہے، اس کے بعد ایک جگہ پہ چھوڑ نہیں دینا کہ بس یہ خود ہی پک جائیں گے، پھر اس سائڈ سے وہ جل جائے گا۔ جس سائڈ پہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا، اور زیادہ کھلا برتن ہے آپ کے پاس تو آپ اور زیادہ کھلا برتن لے لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں بہت بڑے بڑے کڑاہے ہوتے ہیں ان کے پاس، اس میں ڈھیر سارا آئل ہوتا ہے، تو بے شک ہم دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا آئل ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کے اندر اس کا کلر بے حد خوبصورت آتا ہے۔ تو آخری کلپ میں آپ نے دیکھ لیا کہ سموسوں کا کیا کلر تھا، اس کے فوراً بعد میں نے سموسے نکال لیے تھے۔ نکلنے کے بعد اپنا کلر تھوڑا سا ڈارک کر لیتے ہیں۔ تو یہاں الحمدللہ افطاری ہو چکی تھی اور میں یہ اپنی افطاری کر رہی تھی، ساتھ میں چھوٹا سا سموسے کا پیس رکھا کیونکہ میں کھا چکی تھی پہلے، لیکن صرف آپ کو دکھانے کے لیے رکھا تھا۔ اس کا کرسٹ بہت ہی کرنچی، بہت ہی بھربھرا، بہت ہی مزے کا، اور فلنگ تو اس سے بھی زیادہ کمال تھی۔ آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، میرے ساتھ شیئر کرنا ہے کس طرح کا بنا ہے۔ ایک ٹرائی تو بنتی ہے، بہت اچھا ہے، اور ٹپس اور ٹرکس آپ کو شاید کبھی کسی نے نہیں بتائے ہوں گے۔ یہ میرے ریپیٹڈ مسٹیکس کے بعد میں نے یہ سب چیزیں سیکھی ہیں۔ تو جناب اس کو آپ نے ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کس طرح کا بنا ہے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اپنے بڑوں کا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ رمضان میں اچھی اچھی افطاریاں اور سحریاں بنانی ہیں۔ چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔